محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 تک ہم نے تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے لے کر 190 تک تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کی ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 سے شروع کرنا ہے 186 سے، لیکن آیت نمبر 185 کے ترجمے کی تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے یعنی قرآن، اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ روزوں کا ذکر، اور پھر یہ بتایا گیا آیت نمبر 185 میں کہ اصل میں جو ماہ رمضان المبارک کا احترام ہے، اس کے احترام کا جو اصل سبب ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے اسی احترام میں یہ خاص عبادت روزے اس کی شکر گزاری میں فرض کیے گئے ہیں،
وہ نعمت قرآن کی شکر گزاری ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے بارے میں جو روایات آئی ہیں تلاوت کے بارے میں کہ عام دنوں میں جو ایک آیت پڑھتا تھا اس کو اتنا ثواب ملتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں پورے قرآن کا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو ترغیب دلائی گئی تاکہ اس عظیم مہینے میں جس چیز کی وجہ سے اس کی عظمت ہے اس سے اٹیچ ہو جائے، لوگ قرآن مجید کے قریب آ جائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 186 میں توجہ فرمائیں، اللہ اور بندے کا رابطہ۔ گویا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور گویا سوال بھی ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے، ہماری پکار سنتا ہے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں خداوند عالم نے بہت ہی محبت بھری، بندوں کے ساتھ محبت اور اللہ کے بندوں سے قرب سے لبریز یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب اس آیت کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیجیے، بلکہ یہ آپ والا واسطہ بھی بیچ میں سے نکال دیا ہے اللہ اور بندے کا قرب بتانے کے لیے، اسے محسوس کروانے کے لیے بندے کو کہ اللہ کتنا قریب۔ جب آپ کہنا یوں چاہیے تھا، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ قریب، اس طرح سے نہیں فرمایا۔ فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ فَقُلْ کا لفظ بھی بیچ میں نہیں لایا، گویا وہ واسطہ بھی بیچ سے نکال دیا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اور یہ آپ توجہ فرمائیں، انسان جب فریاد کرتا ہے، کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو اپنے سب سے زیادہ قریبی سے توقع رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم بندے سے قریب ہے، اور سورہ قاف کے اندر اس قرب کو اور طریقے سے بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ انسان کی جو حبل الورید ہے، حبل ورید کہتے ہیں یہ انسان کی جسے شاہ رگ جان کہا جاتا ہے، کہ جو اگر کٹ جائے تو انسان ختم ہو جائے، اس سے بھی اللہ فرما رہے کہ میں زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شاہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ یہاں پہ توجہ فرما لیں کہ اللہ سے زیادہ بندے کے دوسرا کوئی قریب نہیں۔ تاکہ میں وضاحت کر دوں اس لیے عرض کر، اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی ولی اللہ سے زیادہ کسی بندے کے قریب نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ قریب۔ اور اس آیت کے الفاظ پہ آپ غور بھی کریں،
اور جب میرے بندے اے رسول آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ تو یقیناً میں قریب ہوں. تو قریب ہوں تو کیا کرتا ہوں میں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. اجیب میں جواب دیتا ہوں دعوہ دعا پکار دعوت الداعی الداعی یعنی پکارنے والا میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے. اب اس جب میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ کوئی دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو، کوئی زمانے کی قید ہو، کوئی مکان کی قید ہو، روشنی یا اندھیرے کی قید ہو، کوئی قید نہیں. یعنی 24 گھنٹے ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال اللہ تبارک و تعالی نے اس اذا میں کوئی قید نہیں رکھی کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، اجیب میں اس کو جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو پس انہیں بھی چاہیے کہ جب میں پکاروں تو وہ لبیک کہیں. میں تو ہر وقت اپنے بندوں کے لیے لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے. بس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب اللہ کی طرف سے پکار آئے تو بندے بھی اللہ کو لبیک کہیں. اور وہ لبیک کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لے آئے. ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ ان کے رشد میں اضافہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رشد میں ان کے اضافہ ہو. رشد کسے کہتے ہیں؟ جب انسان صحیح راستے پر آگے بڑھتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو رشد کہتے ہیں. اور اس کے برعکس جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے قد تبین الرشد من الغی، غی یعنی بہک جانا، گمراہ ہو جانا، غلط راستے پہ چل پڑنا. تو فرمایا کہ پس بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ رشد ان کے رشد میں اضافہ ہو سکے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہو سکے، وہ اور آگے بڑھ سکے. اس کے ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں. اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر رہے. انہوں نے قبلہ شیخ محسن صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا لعلہم یرشدون کا، تاکہ وہ راہ راست پہ رہیں. راہ راست پہ رہیں گے تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس آیت کے ذیل میں بہت ساری احادیث لے کر آئے تفسیر کوثر میں کہ میں ابھی ان کو بیان نہیں کرتا، جو دعا کے بارے میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. اور انشاءاللہ آپ خود مطالعہ فرما سکتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 کے ذیل میں بہت ساری احادیث دعا مانگنے کے بارے میں، اللہ کو پکارنے کے بارے میں کی گئی. اور انتہائی افسوسناک ہے بعض لوگوں کا رویہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان اعلانات کے باوجود اپنی تقاریر میں
یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری شکل نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو اللہ پر بھی بہتان ہے، اللہ کے رسول پر بھی بہتان ہے، اور ان ائمہ اہل بیت پر بھی بہتان ہے کہ جنہوں نے 20 دعائیں وہ سکھائی ہیں جن میں بندہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا۔ پورا صحیفہ سجادیہ سوائے اللہ وحدہ لا شریک کسی سے خطاب نہیں، پورا صحیفہ سجادیہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کس طرح سکھایا، اور کتنی جرأت چاہیے اور کتنی عوام پرستی ہونی چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری شکل ہی ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ سے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے۔ یہ صریح قرآن کا انکار ہے، یہ صریح ائمہ نے جو دعائیں سکھائیں صریح اس کا انکار ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا انکار ہے جس میں کہا جا رہا ہے ایاکا، صرف تیری، بیچ میں کیا واسطہ ہے، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایاکا نعبد، اس کا انکار ہے۔ پورے صحیفہ سجادیہ کا گویا انکار ہے کہ جس میں دعائیں امام سجاد علیہ السلام نے سکھائی، اور اتنی صراحت سے جو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم شاہرگ جان سے بھی قریب ہیں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شکل ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ دین اٹھا کر اور بیچارے عوام کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کر دیتے۔ آیت نمبر 187 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس آیت کریمہ میں چند احکامات ماہ رمضان سے اور اعتکاف سے مربوط بیان کیے گئے۔ گویا کہ جب آغاز میں روزے فرض ہوئے تو معاملہ کچھ اس قسم کا تھا کہ رات کو جو شخص سو جاتا پھر وہ صبح اٹھ کے کچھ نہیں کھا سکتا تھا، اور پورا روزہ اس کو رکھنا ہوتا تھا، اور افطار کے وقت وہ پھر کچھ کھا سکتا تھا۔ تو ایک صحابی رسول اللہ کے بہت ہی بھوک کی حالت میں آئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، بغیر کھائے کچھ سو گئے، اور صبح اٹھے، صبح بھی نہیں کھا سکتے تھے، تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب یہ اطلاع رسول اللہ کو پہنچی تو پھر اس کے بعد یعنی گویا کہ اس آیت میں اس کا حکم، یہ کنسیشن دے دی گئی۔ اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں میں گویا جو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب جانا ہے اس کی بھی اجازت نہیں تھی، اور لیکن بعض لوگ جو ہے وہ گویا کہ اس کی بھی خلاف ورزی کر بیٹھتے تھے اور میاں بیوی آپس میں قربت کر لیتے تھے، تو اس معاملے میں بھی اس آیت میں کنسیشن دے دی گئی۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات میں، یعنی روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ اصل میں لغت کے اعتبار سے رفث کا معنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا قول یا کوئی ایسا عمل جس کا نام لینا مثلا مناسب نہ ہو، اس کے لیے رفث کا لفظ استعمال کر دیتے، اور یہاں پر اس سے مراد وہی میاں بیوی کی قربت ہے۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے قریب جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بلیغ تعبیر استعمال کی اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے آپس میں قرب کے بارے میں۔ لباس کیا کیا کام کرتا ہے؟ لباس مثلا انسان کی ستر پوشی کرتا ہے۔ بس میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کا لباس ہونا یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپائے، دوسروں تک نہ پہنچنے دیں، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے، چونکہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرے، نہ یہ کہ میاں دوستوں میں بیٹھ کے بیوی کے کر رہے اور بیوی جو ہے وہ اپنی دوستوں میں بیٹھ کے یا اپنے مثلا میکے جا کر وہ شوہر کی ساری چیزیں گنوا رہی ہے وہاں پر۔ بس ایک لباس کا یہ کام ہے کہ ستر پوشی کرتا ہے، جس چیز کو چھپا رہنا چاہیے اس چیز کو چھپاتا ہے۔ دوسرا، انسان کو موسمی اثرات سے پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی انسان کے بدن کو محفوظ رکھتا ہے۔ شوہر اور بیوی مثلا ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے محافظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لباس اور انسان کا بدن یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، شدت قرب کی علامت ہے، بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ تو عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کے قریب ترین یہ دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لباس کی تعبیر لائی گئی، یہ اس کے چند پہلوؤں سے ہم نے آپ کی خدمت میں معنی عرض کر دی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم، یہ کہ تم لوگ، کنتم، کیا کرتے تھے، تختانون انفسکم، اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت۔ اپنے نفس کے ساتھ خیانت سے یا کیا مراد ہے؟ یعنی تم منع تھا لیکن پھر بھی اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رحمت کر دی، تم پر نرمی کر دی۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی راتوں میں یہ حرکت کی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور جو گزشتہ ہوا وہ معاف کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہا ہے۔ فالآن، پس اب، باشروہن، ان کے قریب جاؤ، مباشرت اس کا معنی ہے، ان کے قریب جاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ چاہو، مثلا اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب یہاں سے روزہ کس وقت روزے کا ٹائم ختم ہوگا، افطار کا ٹائم ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ یتبین، یہ وہی لفظ ہے جس سے بینات، بین، بیان، یہ سارے بنتے ہیں۔ یتبین یعنی واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابید من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ خیط کہتے ہیں دھاگے کو، درزی کو عربی میں خیاط کہتے ہیں چونکہ دھاگے سے سیتا ہے چیزوں کو۔ خیط الابید، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے۔ جب تک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا تمہارے لیے واضح نہ ہو جائے ان کا فرق، تب تک کھاتے پیتے رہو۔ تو روایت میں ہے کہ رسول اللہ کا ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سحری کے ٹائم ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھ دیتا ہوں، اور جب مجھے ان کا فرق واضح نظر آنا شروع ہو جائے میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حدیث کے لفظ یہ ہے کہ
رسول اللہ ہنسے، مسکرائے، ایسے مسکرائے کہ دندان مبارک جو تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے، اور اس بندے سے کہا کہ یہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا اور فجر کی روشنی ہے، یہ نہیں ہے کہ کیوں، آگے یہی اللہ نے بتایا ہوا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر۔ من عربی زبان میں من کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نا من یعنی سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ اللہ کی طرف۔ ایک عربی زبان میں من کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے جو بات کی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے، اسے کہتے ہیں من، یعنی وہ من کے جو بیانیہ ہے، بیان کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے کہ پچھلی بات سے مراد کیا ہے۔ بس پچھلی بات کیا تھی؟ الخیط الابید من الخیط الاسود حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، الخیط الابید من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے؟ اس سے فرمایا مراد فجر کا ٹائم، اور یہ فجر صادق کے جو اذان صبح کا اذان فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر صادق اسے کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اس کے بعد پھر کھا پی نہیں سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ ثم، پھر اتم الصیام الی اللیل، تمام کرو روزوں کو رات تک، الی اللیل، رات تک۔ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعہ میں اور اہل سنت میں افطار کے وقت اور مغرب کے نماز کا جو جس کو وقت کہا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے حضرت ابلیس کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے خطیب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں ممبر میں بیٹھ کے؟ یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ اس نے اس امت کی تباہی اتار دی ہے، اس مزاج نے، اس گندے اور گھٹیا اور ابلیسی مزاج نے دوسروں کا تمسخر اڑانا اور توہین کرنا، کہ جناب ابلیس نے ان سے کہا روزہ بھی رکھاؤں گا اور وقت سے پہلے افطار کرا دوں گا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات ہماری روایات سے بھی کنفرم طور پر بیان نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ مثلا جو اہل سنت کی اذان کا وقت ہوتا ہے وہ غروب سے پہلے ہوتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے جاہلوں کو، تاکہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں اور جو جہالت کی وجہ سے اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے مسلک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ اور ابھی موجودہ جو فقہا ہے جن کو مرجع تقلید سب تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ فیاض عراق میں، وہ جس ٹائم اہل سنت جسے غروب قرار دیتے ہیں اسی ٹائم پر روزہ افطار کرنا صحیح سمجھتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ غروب ہو جاتا ہے، وہ جو ادھر سے روشنی غائب ہونا ہے وہ احتیاط ہے ان کے نزدیک، ورنہ جب ادھر سورج ایک دفعہ غروب ہو گیا، جو جس ٹائم پہ اہل سنت روزہ کھولتے ہیں ان کے فتویٰ کے مطابق روزہ کھولا جا سکتا ہے، اور جن کا فتویٰ اس سائیڈ والے کا وہ مبنی بر احتیاط ہے۔ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم انقلاب اسلامی، ان کے استفتاءات کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو ان سے پوچھا گیا، توجہ کیجئے گا، ان سے سوال کیا گیا کہ ہم روز مرہ، اس میں الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن جو ایکچوئل بات ہے وہ آپ کو بتا دوں گا، کہ سوال یہ تھا کہ ہم اہل سنت برادران کے ساتھ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور ماہ رمضان میں افطاری جب ہوتی ہے تو اب سوال کرنے والے نے لفظ یہ استعمال کیا تھا
کہ وہ برادران اہل سنت وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں. اب جب ہم بھی ان کے ساتھ ہوں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے جواب کو شروع یہاں سے کیا ہے. غور کیجئے گا، سٹارٹ ان کے جواب کا، اس سوال کا جواب سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے روزہ کھولتے. تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ وقت سے پہلے کھولتے؟ خطیبوں کے ٹوٹکے سن کے پہلے کھولتے. یعنی یہ کنفرم ہے ہی نہیں. ہماری روایات سے بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے کھولتے. ہم صرف اپنی روایات کی جو لینگویج ان میں یوز ہوئی ہے احتیاط زیادہ کرتے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے روزہ کھولتے. لیکن یہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ تب تک سکون ہی نہیں آتا جب تک ہر مسئلے میں اختلاف کو ہوا نہ دے لی جائے. تب تک اس فرقہ وارانہ جراثیم کو اس کو آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا اس کو، جب تک یہ کام کر نہ لیا جائے. بس یہ جو ہے لطیفے بنانا، شیطان 10 منٹ پہلے روزہ کھلوا دیتا ہے، روزہ ضائع کروا دیتا ہے، میں یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، یہ سب بیہودہ لغویات، اس کا کسی علمی بات سے، کسی دینی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ وہ مرض ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ نفرتیں اور دشمنیاں مسالک کی آپس میں بڑھ جاتی ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو تمام کرو رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو. آپ کو معلوم ہے اعتکاف میں بعض کاموں کے لیے، ضروری کاموں کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے ضروری کاموں کے لیے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر جو ماہ رمضان میں میاں بیوی کی قربت کی اجازت دی گئی، حالت اعتکاف میں اس سے بھی منع کر دیا گیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان کے یعنی اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے قریب نہ جاؤ. دیکھیں ایک ہے حد کو تجاوز کر جانا. کب انسان تجاوز کرتا ہے؟ جب پہلے قریب جاتا ہے، اس قریب جائے گا تو کراس کرے گا. خداوند عالم یہاں پہ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی ایسے کام کہ جو سبب بن جائے کہ تم ان حدوں کو کراس کر جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان سے پرہیز کرو. جیسے مثلا سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اب یہ نہیں زنا انجام نہ دو، فرمایا قریب نہ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ وہ تمام کام کہ جو انسان کی جنسی خواہش میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور جو سبب بن سکتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر دے، جیسے آنکھ سے کوئی ایسا منظر دیکھنا، یا کان سے ایسی چیزیں سننا، یا ایسی محفلوں میں چلے جانا وغیرہ وغیرہ، جہاں پر یعنی ماحول زیادہ ہوتا ہے ایسا کہ جس سے انسان کی جنسی خواہش بھڑک سکتی ہے اور وہ خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے. یہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ قریب بھی نہ جاؤ کی جو کہ الفاظ ہیں یہ ان تمام کاموں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ جو سبب بن سکتے ہیں کہ انسان اس گناہ کے اندر جا پڑے. اس ماحول میں نہ جاؤ، ان چیزوں کو دیکھو نہیں، ان تصاویر کو، مثلا ان موویز کو کانوں سے سنو نہیں ایسی باتیں کہ جس سے انسان کی جنسی خواہش میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور سبب بن سکتا ہے کہ وہ جا کر اس گناہ کا ارتکاب کر لے.
پس تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ واضح بیان کرتا ہے اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکے۔ یتقون وہی تقوی ہے، تقوی یعنی احتیاط۔ روزوں کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی والی صفت زیادہ ہو جائے، تاکہ تم بچاؤ کر سکو۔ یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ہم نے یہ روزوں کی 1 مہینے کی تمہارے لیے ورکشاپ رکھی ہے۔ وہ چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہے کھانا پینا، ہم نے ان پر پابندی لگا دی ہے دن کے ٹائم، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی اسٹرینتھ، طاقت اور زیادہ ہو جائے۔ لیکن ہم کرتے کیا، روزے ختم ہوتے ہی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، نہ بھی کروں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قوم شب عید کس قدر اپنے آپ سے باہر نکلی ہوتی ہے، اور سارا جو روزوں میں کمایا ہوتا ہے وہ، یا دوسرے لفظوں میں ابلیس جب آتا ہے اوپر سے مثلاً آزاد ہو کر، تو اس کو ٹینشن ہوتی ہوگی کہ شاید نیچے ٹھیک نہ ہو گئے ہو، دیکھتا ہے کہ نہیں بالکل ویسے کہ ویسے ہیں، اور وہی حرکتیں کر رہے ہیں، بلکہ اور زیادہ اچھل رہے ہیں شب عید میں۔ تو ایسے پروگرامز، ایسی محافل کہ جس میں اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا اور حرام کام کیے جاتے ہیں، وہ اٹینڈ ہو رہی ہے عید کے آنے کی خوشی۔ اس طرح اللہ اپنی آیات واضح کر کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ یہ تقوی یاد رکھے، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جائے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، ٹھیک ہے، تاکہ بچ سکے۔ بات ایک ہی ہے، یتقون کا اصل معنی بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے، اور ان نافرمانیوں پر جو اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے اس سے بچنا، یہ معنی۔ میں تیزی سے آیت نمبر 187 کے پورے ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 ایسا موضوع ہے اس آیت کا کہ جس میں ہمارا یہ معاشرہ سو کالڈ نام نہاد سو کالڈ اسلامی معاشرہ بدترین طریقے سے جس کا شکار ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا، کھانا، رشوت کے ذریعے، ناجائز کمیشنوں کے ذریعے۔ کوئی چیز بندہ بیچ رہا ہے، میں بیچ میں واسطہ ہوں، خریدار کو اور بتایا ہے، بیچنے والے کو اور بتایا ہے، بیچ میں ایسا لمبا ہاتھ لگایا ہے کہ دونوں کو پتہ لگے تو ان کے طوطے اڑ جائے کہ تھا کتنے کا اور یہ خود کتنے کھا گیا، جو بیچ میں ڈیلر ہے۔ اور طرح طرح کے فراڈ، کمپنی کے لیے خریداری کرنی ہے توجیہ کر کے کہ جتنے رسید اتنے کی بن گئی اور پیسے اتنے دیے باقی ہڑپ کر گئے۔ یہ سب مال کو باطل طریقے سے کھانے کی شکلیں،
اللہ تبارک و تعالی نے شدت کے ساتھ اسے منع فرمایا۔ توجہ کیجئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ، اموالکم بینکم اپنے اموال اپنے درمیان، یعنی ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، بالباطل ناحق، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، باطل یعنی ناحق، ناحق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے اموال نہ کھاؤ۔ اور اس آیت میں اللہ نے پورا کرپٹ سسٹم واضح کیا ہوا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی بھر بھر کے اپنے افسروں کو کھلاؤ، حکام کو جو حکومت میں بیٹھے ہیں، چاہے قاضی ہے، جج ہے، چاہے جناب کوئی رپورٹ لکھنے والا ہے، کوئی ہے، اس کو کھلا دیا تاکہ نیچے خود بھی کھا سکو۔ لہذا ہمارے محکموں میں کیا سسٹم ہے کہ ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، بھئی اتنی کمائی کرنی ہے مہینے میں، اور اتنی کمائی کرنے کے بعد پھر اوپر سے نیچے تک تقسیم ہوتی ہے۔ چور جو ہے بڑے انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، اس افسر کا کتنا حصہ ہے، کتنے پرسنٹ، اس سے بڑے افسر کا کتنا ہے، اس سے بڑے افسر کا کتنا ہے، اس سے بڑے افسر کا کتنا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک کھا رہے ہوتے ہیں۔ منتھلیاں لگائی ہوتی ہیں، علاقے کے جناب ایس ایچ او کو منتھلی دی ہوئی ہے، اس کے بعد منشیات بیچ رہے ہیں، ایس ایچ او کو جناب اور فلانے کو مختلف جگہوں پر باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، اور ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہر مہینے ہم آپ کو دیں گے، اور آپ نے جو ہم کام کر رہے ہیں، 2 نمبری والا سمگلنگ کر رہے ہیں، یا منشیات فروشی کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ بدکاری کے اڈے چلا رہے ہیں، آپ نے ادھر سے آنکھیں باندھی رکھنی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اس جو تعبیر استعمال کی گئی شامل ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ تدلو دلو سے، دلو کہتے ہیں بالٹی کو، بالٹی جس کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی نکالا جائے، تو اسی سے یہ فعل ہے، یعنی بالٹیاں بھر بھر کے اپنے افسروں کے پاس نہ بھیجو پیسوں کی۔ کس لیے بھیجتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھا سکو تم خود، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم یہ حرام خوری کر رہے ہو۔ اس کے ترجمے کی میں تکرار کر رہا ہوں، 188 نمبر آیت کی، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو، تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آ جائے۔ افسر کو کھلا دیے، مثلا علاقے کے ایس ایچ او کو کھلا دیے، اب وہ ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادھر بدکاری کا اڈا چل رہا ہے، ادھر جناب منشیات فروشی کی جا رہی ہے، اس سڑک سے جناب اس چوکی سے سمگلنگ ہو رہی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، کیوں؟ پیسے کھا لیے۔ ہمارا پورا معاشرہ بدترین طریقے سے سرکاری محکموں میں، آپ سب کو کم و بیش تجربہ ہوا ہوگا کہ سیٹ اپ ایسا کر دیا گیا ہے کہ چارہ ہی نہیں ہے جب تک کھلاؤ نہ آپ کا جائز کام بھی ہو جائے۔ اتنی شکے نکال کے لائیں گے۔ ایک صاحب نے ٹی وی میں ایک ڈرامہ بھی آیا تھا اور بڑی زبردست بات تھی کہ ایک صاحب جو تھے وہ کئی گم ہو گئے، کئی مہینوں کے بعد وہ ملے تو انہوں نے
اپنے دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نوکری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہمارے پاس۔ تو اس نے کہا کہ ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تو میں تو زندہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے کاغذوں میں یہ کس لیے کہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ رشوت نہیں دے رہا تھا جو لے کر اگلا کام کرتے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں تو کاغذوں کے مطابق چلتا ہوں، اس میں تم ڈیڈ ڈکلیئر ہو۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سرٹیفکیٹ لاؤ بھی تم زندہ ہو، تاکہ میں اسے کہتے ہیں گھمانا، پیسے نہ دینے کی، رشوت نہ دینے کی وجہ سے گھمانا۔ وہ گیا بہرحال کہیں سے سرٹیفکیٹ بنوا کے لے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو تم اب زندہ ہو، پہلے ثابت کرو پچھلے 6 مہینے بھی زندہ تھے، پچھلے 6 مہینے کا بھی سرٹیفکیٹ لا کے دو کہ وہ 6 مہینے بھی تم زندہ رہے ہو، تب تمہارا کام ہو۔ اس قسم کی دلائل جو ہے وہ کر کے، ہاں اگر آپ پیسے لگا دو تو بولٹ ٹرین کی طرح کام چل پڑے گا، ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ قوم ہے جن کا نبی ان سے کہہ کر گیا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اس سیاڑی قوم نے کیا طریقہ نکالا ہے، پہلے رشوت کھا لو، پھر جب ریٹائر ہو جاؤ پھر ان پیسوں کی ایک مسجد بناؤ، سر پہ ٹوپی رکھو، ہاتھ میں تسبیح پکڑو، پہلی صف میں کھڑے ہو کے مولانا کو بھی تنخواہ پہ رکھ لو، جو ہر نماز میں تمہاری بخشش کی دعائیں مانگے، اور سمجھ لو کہ ڈکار لے لیا تم نے، عمرہ بھی کر لی، حج بھی کر لی، زیارت بھی کر لی۔ اب کسی فرشتے کی مجال ہے تم سے آگے پوچھیں گے کہ ساری عمر جو آرام کھایا تھا وہ کہاں گیا۔ یہ اس دین کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے، دین بتانے والے جن کا ذمہ تھا کہ صاف صاف بتاتے، انہوں نے اس دین کے ساتھ کیا، اور اس قسم کے کرپٹ بے ایمانوں کی بھرمار ہو گئی کہ جو جب ان کے اپنے نوکری کاروبار کا ٹائم میں خوب آرام خوری کرتے ہیں، بعد میں اس میں سے کچھ پیسہ لگا کر دین کے راستے میں سمجھتے ہیں باقی ہمیں NRO دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو یہ ایک سخت ترین آیت ہے کہ جو منع کرتی ہے رشوت کھانے سے بھی اور افسروں کو بھی کھلانے سے۔ اور اس کے ذیل میں جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کو پیسہ کھلا دینا، جج کو۔ ادھر آج کل جوک بنا ہوا ہے کہ یار انہوں نے اتنا بڑا وکیل کر لیا ہے، وہ تو یہ کر دے گا، وہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم نے جج کر لیا۔ انہوں نے اگر وکیل کیا ہے تو ہم نے جج کو کر لیا ہے، تو پھر وکیل جو مرضی چھلانگے مارتا رہے، جب جج ہی ہمارا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ ایسے افراد کو یعنی سے پالا پڑا یا سننے میں آیا کہ جناب ایک کسی زمین کا کیس ہے تو جج صاحب نے پیغام بھجوایا، آدھی تیری آدھی میری، میں فیصلہ کر دیتا، آدھی مجھے دے۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست ججمنٹ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ حضرت داؤد سے سورہ صاد میں ہے، یا داؤد، اے داؤد، خطاب نبی سے۔ آپ دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں نائب قرار دیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرنا، ولا تتبع الهوى، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلنا کہ گڑبڑ کر دے، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا قضاوت کرنے میں تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، اور اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے۔ اور نبی سے کیا کہا جا رہا ہے، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، کہ وہ لوگ جو اس طرح اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے جو انہیں یوم حساب بھول گیا تھا کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ سمجھتے تھے یہی یہاں کا قانون ہے تو وہ تو ہم خود ہی جج ہیں، کو بھول گیا تھا کہ ایک بڑا جج بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے فائنلی ججمنٹ کرنی ہے۔ یہ حضرت داؤد سے خطاب کر کے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے ٹینشن ہوتی ہے، اللہ کی باتیں بڑی سخت باتیں،
اس لیے کہ جو لالی پاپ انہیں دیا گیا کہ وہ چوستے رہو جنت میں پہنچ جاؤ گے، وہ سارا نکل جاتا ہے قرآن پڑھنے سے، تو ٹینشن ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے اللہ بڑا سخت۔ اس طرح دین سنا ہے من گھڑت خوابوں پر، شعر و شاعریوں پہ مبنی دین، کہ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے، یہ اللہ تو بڑا سخت ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 189، اس آیت کریمہ میں ایک تو چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے اس کا سبب اور اس کا ریزن بیان کیا گیا کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اور دوسرا ایک من گھڑت رسم تھی عربوں میں اسلام کے آنے سے پہلے، کہ یہ لوگ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اگر کسی کام سے ان کو اپنے گھر جانا پڑتا تو کہتے تھے کہ دروازے سے، احرام جس نے باندھا ہوا ہے وہ دروازے سے گھر میں نہیں گھس سکتا، اپنے پاس سے ایسی رسمیں بنائی ہوئی۔ تو اب مجبوری ہے گھر میں گھسنا ہے تو کیا کریں، تو کہتے تھے پیچھے سے دیوار میں نقب لگا کر اندر گھس سکتے ہو، دروازے سے گھسنا جائز نہیں۔ جب اصل دین کی تعریف ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم کی تعلیمات کی انہوں نے تعریف کر دی، بت پرست بن گئے اور یہاں طواف کرتے تھے، سیٹیاں تالیاں بجا کر خانہ کعبے میں یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، پھر اس قسم کی رسمیں رہ جاتی۔ اور اس رسم کا میں آپ کو آج کا ورژن بتاؤں، ایک دیہات میں کہ جو ہمیں خود پتہ ہے، ایک دیہات میں پتہ جب لوگ زیادہ اندھے ہو تو بیچ میں کاڑا یا کاڑی وہ راجہ ہوتی ہے، تو ایک خاتون جو وہاں پر عالمہ مشہور تھی، عالمہ وغیرہ نہیں تھی، بس وہ مردوں کو غسل دے دینا اور یہ وہ کر دینا وہ زیادہ کرتی تھی بیچاری، تو انہوں نے مسئلہ سنا ہوا تھا کہ جب عورت عدت میں ہو تو وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، اس سے زیادہ انہیں آگے پیچھے کچھ نہیں پتا تھا کہ نکل سکتی ہے، ضروری کاموں کے لیے نہیں نکل سکتی، صرف اتنا، اسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر، اور یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہاں سے دیکھ لیں۔ تو ایک خاتون کا شوہر فوت ہوا اور وہ بیمار ہوئی، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اب لوگ فتویٰ لینے اس کے پاس پہنچے، اس خاتون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانی خاتون جو ہے ان کا شوہر مر گیا، آپ کو پتہ ہے وہ عدت میں ہے، اب ان کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، گھر سے نکل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، عدت والی خاتون چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی، دروازے کی چوکھٹ، ڈاکٹر کو پیسے دو اور وہ آ کے چیک کر جائے، یہ نہیں باہر جا سکتے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، جا سکتی، کوئی بھی کام جو ضروری ہے عورت جا سکتی ہے، عدت میں کر سکتی ہے، نا کہ وہ گھر میں اس نے قید ہو کے بیٹھ جانا۔ ایسے وہ جتنا کم دین کا پتہ ہوتا ہے اتنا دین کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، اتنا ایسے کر کے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے دین نہیں ہے، جیل خانہ ہے، کہ اگر اسے ایکسیپٹ کر لیا تو بس ہر آزادی سلب ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ڈاکٹر تو نہیں آتا، اب آپ کچھ حل بتائیں۔ اب انہوں نے اجتہاد کیا بالکل مکے والوں جیسا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت دروازے کی چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی، تو اب جانا بھی ضروری ہے، تو ایسا کرو پچھلی دیوار پہ سیڑھی لگا کے اسے پھلانگ کے لے جاؤ، لیکن دروازے سے نہیں گزرنا۔ یہ اجتہاد کر کے اس نے فتویٰ دے دیا۔ اسی طرح کا کوئی بندہ ان میں بھی ہوگا مکے والوں میں جس نے یہ رسم بنائی ہوگی کہ جب احرام باندھ لیا ہے پھر دروازے سے گھر نہیں جا سکتے، پھر پیچھے دیواریں توڑ کر نقب لگا کر اندر گھستے تھے۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 189 سورۃ البقرہ، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی۔ اصل میں ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جب وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، بالکل نیا ہوتا ہے، اسے ہلال کہتے ہیں۔ پھر بعد میں عمومی طور پر چاند کو بھی کہنا شروع کر دیں۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں، یعنی چاند کے اہلہ ہلال کی جمع ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑھ جاتا ہے پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت،
مواقیت یعنی وقت کی جمع ہے، میقات کہتے ہیں کسی چیز کے مقرر کردہ وقت کو، اس کی جمع ہے مواقیت، یعنی جو مقرر کردہ اوقات ہیں ان کو جاننے کا طریقہ ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے یعنی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج ایک بڑی عبادت ہے، خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ حج کس زمانے میں ادا ہو سکتا ہے، انجام دیا جا سکتا ہے، اسے معلوم کرنے کے یہ اس کے تعین کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، کیا نیکی نہیں ہے؟ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ یہاں پہ بھی اشارہ پہلے گزر چکا سورۃ البقرہ میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ گزر چکا ہے۔ اسی طرح کی بات یہاں پہ ہے کہ یہ جو ہے نا ظاہر پہ اوئے ہوئے احرام باندھا ہوا ہے، اب پیچھے سے آنا پڑے گا، کوئی نہیں، خدا کی خاطر گھر کی دیوار توڑ دیتے ہیں لیکن اب پیچھے جائیں گے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑا متقی ہے، گھر کی دیوار توڑ دی اپنی فرسودہ رسم پہ عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی اس کی نیکی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ، پشت سے آ کر اپنی من گھڑت تم نے بنائی ہوئی رسمیں وہ صحیح نہیں۔ یہ آپ بھی توجہ کریں، مذہب کے نام پہ جو رسومات بنائی گئی ہیں، کبھی انسان غور کرے کہ بھائی یہ قرآن میں یا اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی حدیث، اہل بیت اطہار کا فرمان، بھائی کوئی تو ملے کہ جس سے جسٹیفائی ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی ذہنی اختراعوں سے، اپنی عقیدت مندیوں سے چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے لیے آٹومیٹیکلی جو دین بتانے والے ہوتے ہیں ان کی بتائی ہوئی باتیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، اپنی بنائی ہوئی رسمیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی نیچرل بات ہے۔ بدعت گزار عاشق بدعت ہوتا ہے، کہتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ کام ضرور کرنا ہے، اور جو اہم ترین احکام قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ان کو لفٹ بھی نہیں کراتا، اسے ہوتی کوئی نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ اسی کا نمونہ ہے۔ پیچھے سے گھسنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دروازے سے گھسو، کس نے کہا پیچھے سے جا کے گھسو گھروں میں۔ لہٰذا بہترین رہنما اللہ نے دی ہے، اللہ کا قرآن ہے نمبر 1، کہ جس کے خلاف کچھ قابل قبول نہیں ہے، سب سے ٹاپ پر قرآن ہے۔ اس کے بعد پھر فرامین محمد و آل محمد ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ در حقیقت رسول اللہ اور ان کی پاکیزہ آل، ان کا کوئی بھی فرمان خلاف قرآن ہو یہ محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو پھر کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہم سے منسوب بات ہے اسے قرآن، اگر خلاف قرآن کو قبول نہ کرنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس جو ہم کتابوں میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ تو بالکل کنفرم نہیں ہے کہ واقعی انہوں نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی، لہذا خود انہوں نے گائیڈ کیا ہے۔ چونکہ ابھی جو مثلا کتاب میں آپ حدیث پڑھیں گے آپ دیکھیں گے 3 4 5 6 واسطے بیچ میں، یعنی جس نے اپنی کتاب میں وہ حدیث، مثلا کافی میں حدیث لکھی ہے، وہ کہتا ہے میں نے مثلا علی ابن ابراہیم عن ابی ہے، علی ابراہیم سے، یعنی وہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے فلان سے، انہوں نے فلان سے، انہوں نے فلان سے، اس نے مثلا امام سے۔ کتنے واسطے ہوئے؟ تو بیچ میں کوئی ایک بندہ بھی 2 نمبر نکل آئے، فلان نکل آئے، بیچ میں مسنگ اور سند میں یہ سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ایسی روایات مل جائے گی جو صریحاً خلاف کتاب خدا ہے، صریحاً۔ توجہ کر رہے ہیں؟
ہمیں ایسی روایت مل جائے گی کہ ایک روایت یعنی اپنے جیسی دوسری روایت کے خلاف ہے، بالکل ایک روایت مثلا کہہ رہی ہے ادھر، دوسری کہہ رہی ہے ادھر، اپوزٹس۔ ایسا کیوں ہے؟ آیا ائمہ نے ایسی باتیں کی ہیں؟ نہیں، یا جو سند میں جو لوگوں کے نام آتے ہیں ان میں سے بعض لوگ گڑبڑ تھے، جیسے کہ علم رجال میں بتایا جاتا ہے، بعض گڑبڑ تھے، یا بعد سے مثلا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی صحیح اور دوسری طرح سمجھ آ گئی، اس نے جب بیان کی تو دوسری طرح بیان کر دی۔ ورنہ اگر اللہ کا رسول یا ائمہ اہل بیت میں سے کوئی امام علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمارے سامنے ہو تو ان کی کوئی بھی بات کبھی بھی اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے نہیں سنا، بلکہ کئی واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں کئی گڑبڑ کرنے والے لعینوں نے بہت ساری گڑبڑ بھی کر دی۔ ایسی روایات ہیں جو بالکل کفر اور شرک پر مبنی ہے تو وہ بھی شامل کر دی۔ ایسی روایتیں جو ائمہ کی اپنی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ بھی کر دی۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ آسان ترین راستہ انہوں نے کیا بتایا؟ لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی چیز ہمارے بارے میں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اپنے خالق کے خلاف بات کر نہیں سکتے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو وہی کرتا ہو جو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کی اطاعت میں خطا نہ کرتا ہو۔ تو اگر اللہ کچھ اور کہے اور معصوم کچھ اور کہے تو وہ معصوم ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے فرمان کی اطاعت کرنی ہے، تبھی تو معصوم ہے۔ اللہ کی اطاعت میں خطا نہیں کرتا، نہ یہ کہ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو مثلا وہ کچھ اور کر رہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، دروازوں کی طرف سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں اس کا ترجمہ تکرار کر رہا ہوں، اور اسی آیت نمبر 189 پر آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو، تو یہ بریکٹس میں ہے، قرآن کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اور پشت، میں بریکٹس کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں تو اس طرح، اور پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو، تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 پر آج کا درس ہم تمام کر رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 189 سے آگے 190 سے کنٹینیو کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔